अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 25 मार्च 2024 पीर का दिन है और पीडीएम की जो स्याह कारनामे हैं उसके 16 माह में क्या हुआ उसका दूसरा हिस्सा आज गुफ्तगू करूँगा। वैसे तो पीडीएम 1.0 जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, निगरान हुकूमत पीडीएम 0.5 और उससे अगला सफ़र पीडीएम 2.0 बड़े भयानक सफ़र है। इसने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। मईशत तबाह हो गई, महंगाई पकड़ी नहीं गई, डॉलर हाथ से बाहर चला गया, लाकानूनियत, फसाइयत, क्या क्या कहूँ मैं, जो कुछ किया इसने। उससे पहले ज़रा साइफ़र के इशू पे बात करते हैं कि साइफ़र के केस में आज बड़ा अहम दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और शाह महमूद कैशी साइफ़र की अपीलों के दरमियान FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तमाम ओरिजिनल साइफ़र डिकोड करने के बाद ख़त्म कर दिया जाता है। अब ज़रा ध्यान से ज़रा समझिएगा, ये बड़ा अहम मामला है। साइफ़र को डिकोड करने के बाद ख़त्म कर दिया जाता है। अदालत ने सवाल किया, क्या डिकोड साइफ़र भी वापस आने के बाद ख़त्म कर दिए जाते हैं? अब ये बड़े ही अहम सवाल है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, 2 रुकनी बेंच के सामने समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, जुल्फ़िकार अब्बास नकवी है और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद एजाज शौकत भी अदालत में पेश हुए। और जो सवाल किया सबसे पहला कि दस्तावेज़ के गलत का इस्तेमाल है, उसका मतन रिकॉर्ड पर है ही नहीं, ये क्रिमिनल केस है, हम मफरूज़ा पर नहीं जगा सकते। बगैर किसी शक व शुबा के केस साबित करने के लिए ज़िम्मेदारी पर प्रोसिक्यूशन पर है, ये याद रखिएगा। ये बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं। और कि साइफ़र ईमेल के ज़रिए कोडेड लैंग्वेज में आता है, जैसे मियां गुल हसन साहब, ये ईमेल के साथ अटैचमेंट होगी जो डाउनलोड होगी। जिसने सवाल किया, क्या आपने जिरा के दौरान ये सवालात नहीं किए? निखिल संजन ने कहा कि हमने तो जिरा के दौरान भी इस हद तक सवाल नहीं किए। जिसने सवाल किया कि साइफ़र दफ्तर खारजा में मौजूद होने का मतलब कि ईमेल मौजूद होगी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि असल साइफ़र दफ्तर खारजा में मौजूद है। प्रोसिक्यूटर आमिर ने कहा कि साइफ़र की असल कापी को वजारत खारजा में मौजूद होना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि होगा नहीं, आपको बड़ा अप टू डेट पॉइंट जवाब देना होगा। और सलमान सफदर ने कहा कि सेक्रेटरी मजाज अथॉरिटी खारजा जो साइफ़र की कापी तकसीम करने के लिए अफराद का तयन करता है। और चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया और बड़ा ही अहम बात है कि जिस दस्तावेज़ का गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर नहीं, ये क्रिमिनल केस है और किसी शक शुबा के केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर। दफ्तर खारजा के जो गवाह हैं शमून ने कहा ओरिजिनल साइफ़र दफ्तर खारजा में पड़ा हुआ है और इमरान खान वकील ने साइफ़र का केस का गवाह का अहम बयान पढ़कर बताया। और इस FIR में साइफ़र लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ, ये ज़रा सुन लीजिएगा, ये ज़रा समझना है। और ये भी कहा गया कि उसमें कुछ लिंक्स में मिसिंग है। साइफ़र सेक्शन के ऑफिसर शमून का बयान अदालत के सामने पढ़ रहा हूँ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर आमिर ने कहा कि सीक्रेट सेक्शन पॉलिटिकल SSP वजारत खारजा में एक सेक्शन है। सलमान हसन ने कहा कि दफ्तर खारजा के गवाह शमून ने कहा कि ओरिजिनल साइफ़र दफ्तर खारजा में पड़ा है, इस साइफ़र में लफ्ज़ साइफ़र गलत इस्तेमाल हुआ और कि साइफ़र दफ्तर खारजा ही रुक जाता है, आगे कापी प्लेन टेक्स्ट जाती है कि गवाह तीसरी दफ़ा पेश हुआ। अदालत ने कहा कि सुपर कापी को कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी तो होगी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर अहमद अली शरीफ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सलमान सफदर ने कहा कि जो नंबर लगा है वो साइफ़र नहीं, प्लेन टेक्स्ट है। ये जाहिर हो रहा है कि एक सफ़ा पहले वो कह रहे हैं अमेरिका से नंबर लगा, अगले सफ़े पर कहीं कह रहे हैं साइफ़र को नंबर यहाँ लगा। दुरुस्त पोजीशन ये है कि गवाह ये कह रहा है कि साइफ़र की कापी पर पाकिस्तान में नंबर लगा। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा ट्रायल कोर्ट के फैसले में कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है वहाँ भी कापी लिखा है। अदालत ने इस्तफसार किया, ये कहाँ लिखा है कि साइफ़र की कापीज़ को ज़ाया किया जाए? सलमान सफदर ने कहा आप भी साइफ़र देख सकते हैं। अदालत ने कहा कि हम अपील सुन रहे हैं, हमें ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी पोजीशन देखनी है, ना जज को प्रोसिक्यूशन को डॉक्यूमेंट दिखाया गया। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मुकालमा बुध को वो आर्डर हुआ था, आपने अब तक CVs की कापी नहीं दी। चीफ जेल और काम पर बरहमी का इजहार करते हुए ये सिविल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है कि हाथ से फाइल करेंगे।
جیسے میاں علیہ السلام نے کہا کسی کو پتہ نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہوا۔ سائفر کا متن جج، پروسیکیوشن یا ملزمان کے وکلاء کے سامنے ہی نہیں، عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ آگے لے کر چلتے ہیں آپ کو اس بڑے ہی عام ایشو کے اوپر، اور سیاسی عدم استحکام، لڑائی لڑکھڑاتی معیشت۔ عالمی درجہ میں کرونا وائرس کی کامیاب کے ساتھ بحالی کے طرف گامزن معیشت کو ملک میں حکومت کی تبدیلی، سیاسی عدم استحکام اور گزشتہ حکومت کے چند ناقابل اندیش فیصلوں کے نتیجے میں شدید دھچکا پہنچا، اور پھر ایک سال کے عرصے میں بہتری کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ملک کی اقتصادی صورتحال کی ابتری کی ایک بڑی وجہ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے IMF کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی مبینہ خلاف ورزی تھی، کہ جس میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی دی گئی، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ اس بارے میں ایسا کہا گیا کہ عمران خان نے حکومت کو تبدیلی کو بھانپتے ہوئے IMF سے وعدوں کے باوجود سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا، تاکہ آئندہ آنے والی حکومت کے لیے معاشی محاذ پر مشکلات کھڑی ہوں اور وہ حکومت بھی غیر مقبول رہے۔ شدید مانسون بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے 1700 افراد جہاں باغ، 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے اور ملک کا 1/3 حصہ زیر آب آ گیا، اور عالمی بینک کے ایک اندازے کے مطابق ملک کی معیشت کو 40 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ یہ بڑی عرصہ IMF کی سخت شرائط پورا کرنے کے لیے ملک میں مہنگائی کے بعد ایک لہر ایسی آئی کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بھی مہنگائی کے اقدامات کرنے پر مفتاح اسماعیل سے ناراض نظر آئے کہ اسے پارٹی کے لیے عوامی حمایت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ چنانچہ نوشتہ دیوار پڑھتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے وزیر خزانہ کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ مسلم لیگ قیادت نام نہاد تجربہ کار اسحاق ڈار کو اس منصب پر نامزد کیا، مگر وہ بھی ناکام رہے۔ اگرچہ وہ IMF سے معاہدہ کرنے میں کامیاب رہے، وہ تو ہونا ہی تھا۔ گرین لسٹ سے پاکستان کا نام نکالنا بھی اس وقت ایک اہم چیلنج تھا۔ ایسے میں پاکستان نے ایک ایسا خوشائند قدم اٹھایا، اور وہ روسی خام تیل کی خریداری تھی، جس میں پاکستان نے پہلی بار ڈالر کی بجائے یوان میں ادائیگی کے لیے مستقبل حل نہیں تھا، کیونکہ روس کو یوان میں ادائیگی کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان کے پاس یوان کے اتنے ذخائر نہیں۔ اس وقت ملک میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں تقریباً 20 روپے کا اضافہ کیا، جس کے صورت میں بجٹ کے علاوہ عوام پر اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ اس دوران مقدمات اور گرفتاریاں کیا ہوئیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مختلف الزامات میں درجنوں قائم مقدمات تھے، تاہم عدالت سے کئی بار وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود پولیس انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ سب سے پہلے 21 مئی کو تحریک انصاف دور حکومت میں وزیر انسانی حقوق رہنے والی ڈاکٹر شیریں مزاری کی اراضی سے متعلق ایک مقدمے میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب اور اسلام آباد پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ وزیر داخلہ رانا سلام نے بتایا کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے قانون کے مطابق بغاوت اور عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا۔ علاوہ ازیں 12 اکتوبر 2022 کو رات کے PTI کے دور میں فاقی وزیر تعلیم رہنے والے سینٹر اعظم صفاتی FIA کے سائبر کرائم ونگ نے آرمی چیف سے دیگر ریاستی کے خلاف نفرت انگیز اور دھمکی امیز ٹویٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ FIA میں فواد چودھری کے TV انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی ہو گئی ہے، نگران حکومت میں لوگ شامل کیے جا رہے ہیں، سزا ہونے تک ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، اور لوگوں میں اور حکومت میں شامل لوگ کو گہرا تنگ کر چھوڑ کر آئیں گے۔ فواد چودھری کی رہائی کے بعد ایک روز بعد اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو اسلام آباد کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے واقع ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا۔ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کے پیش کیے جانے کے بعد 27 مارچ کو اسلام آباد میں امر بالمعروف کے عنوان سے جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ہم سامنے لہرا دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ باہر سے ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی، لیکن ہم ملک کی مفاد کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تب عمران خان نے کہا تھا اس لیے مجھے برطرف کرنے کا منصوبہ وہاں امریکہ سے پورٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اسے یہاں پاکستان سے وہاں ایکسپورٹ کیا گیا۔ اسی روز عوام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سپر کنگ تھے اور سارے فیصلے ان کے ہاتھ میں تھے، حکومت کے کام اس وقت تک ہوتے تھے جب قمر باجوہ فیصلہ کریں گے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مبینہ حلف کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات ارسال کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بطور سپریم کمانڈر آرمی چیف کے خلاف فوری تحقیقات کی جائیں۔ عمران خان نے اس دوران انتخابات کے تاریخ کے لیے بھی لانگ مارچ کا طریقہ اعلان کیا۔ اس لانگ مارچ میں عمران خان پر حملہ ہوا تھا۔ آڈیو لیکس، مریم نواز کی ایک آڈیو لیک منظر میں آ پائی جس کے اصلی ہونے کی تصدیق خود مریم نواز نے کر دی۔ اس آڈیو لیک میں اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا ٹیم کو نام لے کر مختلف چینل کو اشتہار نہ دینے کا کہہ رہی تھی۔
جون 2022 میں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ اور عظمیٰ بخاری نے ایک پریس کانفرنس میں ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون ملک ریاض اور ان کی بیٹی سے منسوب ایک جعلی آڈیو کلپ چلایا۔ مذکورہ آڈیو کلپ جو فرش شہزادی ہوئی وہ صلاحات اور واقعات میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، کوئی سونے کی انگوٹھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، سب فراڈ تھا۔ اور یہ جو کچھ بھی تھا مقصد یہ تھا۔ پھر اس آڈیو کلپ کو صاحب کی چیف جسٹس ثاقب نثار سے زیادہ وائرل ہوا اور پاکستان تحریک کے خلاف آڈیو لیکس کے خلاف تاحال ثبوت نہیں مل سکے اور نہ ہی فورنسک سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے تقرر کا معاملہ اہم ترین معاملہ تھا اور ماضی میں متعدد مواقع پر اس حوالے سے کئی تنازعات دیکھے گئے تھے۔ تاہم ملک کی تاریخ میں آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ شاید کبھی اتنا پیچیدہ نہ تھا جتنا سابق آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ اور اس کے جانشین کے تقرر کا معاملہ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 4 ستمبر کو فیصل آباد کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو ان سے پوچھے گا۔ اس بارے میں حکومت بیٹھے ہے کہ اپنی پسند کے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ بعد ازاں عمران خان نے شہباز شریف کی زیر قیادت اتحادی حکومت کی جانب سے ان کی اہم تعیناتی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تعیناتی سیناٹی کی بنیاد پر کرنے کے لیے دائر درخواست پہلے سماعت کے لیے مقرر پھر اگلے روز مسترد کر دی گئی۔ اس دوران یہ افواہیں گردش کرتی رہی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ مدعا امزاد میں توسیع دینے پر غور کر رہی ہے اور یہ معاملہ اس حد تک طول پڑ گیا کہ سابق آرمی چیف کو متعدد مواقع پر خود 2 ٹوک الفاظ میں کہنا پڑ گیا کہ وہ توسیع نہیں لینا چاہتے اور نومبر 2022 میں عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سافر 9 مئی کے واقعات، توشہ خانہ، عدت نکاح کیس اور دیگر کئی جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اس کے بارے میں سب آگاہ ہیں اور ستم ظریفی یہ ہے کہ تاحال کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچنے پائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔